13, 14 اور 15 رمضان، 13 رمضان کی رات، یعنی 12 رمضان، 13 رمضان اور 14 رمضان، یہ 3 تاریخیں ہیں نیکسٹ ویک. بالکل میں پہلے سے پریپیئر کر رہا آپ کو، لیکن جب وہ ڈیٹس پہ پہنچوں گا تو ڈیٹیل میں جاؤں گا. لیکن میں صرف پریپیئر کر رہا کہ آپ کو رمضان کے خاص اعمال میں آپ کو کرنا کیا ہے امام سے قریب ہونے کے لیے. اور یہ کس کو بتایا جا رہا؟ علی کے شیعوں کو، امام علی کے چاہنے والوں. پلیز غور سے سنو، کوئی عام مسلمان کو نہیں بتایا جا رہا. پھر بول رہا ہوں، عام مسلمان کو بتایا نہیں جا رہا، میرے مولا کا کلمہ پڑھنے والوں کو بتایا جا رہا. 12 رمضان کی رات، 13 رمضان کی رات اور 14 رمضان کی رات لکھ لیں کیلنڈرز کے اوپر. بچوں کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک دعا ہے جو مغرب کے بعد، یعنی عشاء کے بعد کھانا وانا کھا کے افطار کر کے آپ کو یہ 3 راتیں، یہ جو فرسٹ ہاف آف رمضان ہے اس کی قبولیت چاہتے ہیں. فرسٹ ہاف آف رمضان کی عبادتیں آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائیں. فرسٹ ہاف آف رمضان میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے قبول ہو جائیں. فرسٹ ہاف آف رمضان میں آپ چاہتے ہیں کہ جو تم نے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں کریم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. تو 13 شب 13، 14 اور 15 ایک عظیم دعا ہے. میں آج دعا کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں آپ کو صرف ریمائنڈ کر رہا کہ کیلنڈرز میں مارک کرو، اور میں 12 رمضان کی مجلس میں انشاءاللہ اس کو بولوں گا. یہ کون سی دعا ہے؟ کچھ یاد ہے؟ یہ دعا عام طور پہ سننا نہیں چاہتا، کوئی نہیں سننا چاہتا. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں سننا چاہتا، میں یہ بول رہا جو متدین شیعہ ہے وہ تو سنتے ہیں، جو مولا کے قریب امام کے لشکر کے جو سپاہی بننے والے ہیں ان کو تو سننا ہی سننا ہے، وہ تو سنتے ہیں. سال بھر ہر مہینے کے 12، 13، 14 کی رات میں یہ پڑھی جاتی ہے. لیکن رمضان کی خاص دعاؤں میں سے ایک دعا، اس دعا میں ایک چیز کی طرف اشارہ. اگر میں آپ سے بولوں کہ اگر یہ چیز، یہ دعا پڑھنے کے بعد تمہاری لائف میں چینج نہ آئے تو ادروائز دیر از سم تھنگ رانگ. یہ دعا میں صرف ایک چیز مانگ رہے 40، 35، 45 مرتبہ ایک ہی چیز کو بول رہے. امام علی کی دعا ہے، میرے مولا کی دعا ہے، معصومین سے یہ دعا ہے کہ یہ دعا کا نام ہے دعائے مجیر. دعائے مجیر رمضان کی ان راتوں کی مخصوص دعا. پورا رمضان پڑھیں ڈزنٹ میٹر، لیکن 13، 14، 15 رمضان کی راتوں میں یہ دعا پڑھنے کی تاکید ہے. یہ دعا سے تمہارے حالات بدلیں گے، یہ دعا سے تم امام سے قریب ہوگے، یہ دعا سے تم امام کی بارگاہ میں بالکل قریب ہوتے جاؤ گے. تمہارے دل میں ایک خوف پیدا ہوگا. میری خواہش ہے کہ جب دعا پڑھنا تو عربی میں پڑھنا، لیکن اب یہ اس لیے میں 8 دن پہلے بتا رہا کہ اب روز اگر موقع ملے تو یہ 15-20 منٹ کی دعا ہے. یہ دعا اردو میں، انگلش میں ابھی سے پڑھنا شروع کرو. ٹرانسلیشن پڑھو تو یو ول ریئلائز کہ جب تم 13، 14، 15 پڑھو گے تو تم ریئلائز کرو گے کہ میں یہ کیا بول رہا، کس چیز کا مانگ رہا. رمضان میں کس چیز کے لیے تاکید کی گئی کہ یہ دعا پڑھ کے اپنی حالات کو صحیح کرو. دوستو اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد یہ دعا قبول ہو گئی اور تم ان گناہوں سے بچ گئے، ادروائز یہ دعا میں کس چیز کا بار بار تکرار ہے کہ اللہ تو آگ کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے. آپ سننا چاہتے آگ کا عذاب؟ نہیں سننا چاہتے. میری ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو نام لیا دعائے مجیر. جا کے دیکھو، تمہارے ٹیلی فونز کے اوپر ہے، ڈیوائن پل کے اوپر ہے یہ دعا. اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو ڈیوائن پل کا، دعاز میں جاؤ، دعاز میں جانے کے بعد دعائے مجیر نکالو. اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. یہ دعا ریکمنڈڈ ہے میرے مولا کی بارگاہ میں قریب ہونے کی. یہ دعا ریکمنڈڈ ہے ہائر اوکلٹیشن میں. اتنی ریکمنڈڈ ہے کہ یہ دعا جب پڑھی جائے گی کہ تو تم ان گناہوں سے بچ کے امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے. حالات امام زمانہ میں یہ بہت ضروری ہے کہ میں دعائے مجیر کم از کم یہ روز پڑھنے کی، ورنہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 پڑھو. رمضان میں تو تاکید کی گئی کہ یہ دعا پڑھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. جو رکاوٹیں، جو آبسٹیکلز، جو ہرڈلز ہے تمہاری لائف کی،
دعائے مجیر کین چینج یور لائف. دعائے مجیر کین چینج یور لائف. بدل دے گی تمہاری زندگی. دعا یہ کرتے رہو. اسی لیے ورنہ دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا دوستو. دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا. رمضان دعاؤں کا معنی ہے. اللہ بول رہا ہے کہ میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا. لیکن آؤ تو تم اگر ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے نہیں میری تو دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے، ضروری نہیں ہے. آج اگر تمہارا اچھا دن گزر گیا نا، یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ کل بھی اچھا گزرے گا. اس کے لیے تم کو دعا کرنا ہے. اس کے لیے تم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ جیسے آج بہترین رحمتوں کے ساتھ گزرا، کل بھی تو رحمتوں کے ساتھ. وہ اتنا کریم کہ اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں ہے. وہ بول رہا کہ تمہاری ہر دعا قبول کروں گا، ہمیشہ رحمت نازل کروں گا. رحمت کو نازل کرتے وہ خوش ہو رہا، لیکن ہم رحمت کو لینا نہیں چاہتے. بس دوستوں میں کیا وقت تیزی سے نکل گیا.